नसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कबल इसके कि मैं आपसे बात करूं, अगर आपने मेरा YouTube चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो बराए करम से सब्सक्राइब कर लीजिए और इसे लाइक करें और अपने दोस्तों को भी शेयर करें। आज हम आपके साथ बात करेंगे पाकिस्तान में कौमी हुकूमत के क़याम का शोशा, मियाँ शहबाज शरीफ की पाकिस्तान में वापसी और उनके खिलाफ नैब के मुकदमात। जैसा कि काफ़ी अर्सा से पाकिस्तान में एक शोशा छोड़ा गया है कि वज़ीर आज़म इमरान खान की हुकूमत चूँकि नाकाम हो गई है, अब मुल्क में एक कौमी हुकूमत कायम की जाए। उसके लिए बड़ी दलाइल भी दिए जाते हैं और बड़ी ग्राउंड रियलिटीज़ भी बहुत सारी मौजूद हैं और इसमें कोई शक भी नहीं है कि पिछले पौने 2 साल के दौरान इमरान खान हुकूमत ने कोई कारनामा तो सर अंजाम नहीं दिया, अलबत्ता पाकिस्तान को मसाइल की दलदल में धकेल दिए। लेकिन कैसे कायम हो कौमी हुकूमत, ये एक बड़ा फिक्रमंद बात है, सोच वाली बात है कि क्या पाकिस्तान में कौमी हुकूमत कायम करने का जो शोशा है वो अमली तौर पर मुमकिन है। मैंने इस मामले पर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के कौमी असम्बली में कायदे पार्लिमानी लीडर ख्वाजा आसफ से बात की तो उन्होंने कहा कि यह दरअसल सब कुछ एंकर पर्सन्स और अखबारात के रिपोर्टर्स का छोड़ा हुआ शोशा है कि कोई खबर ना हो तो चलो कौमी हुकूमत कायम करने की बात चला दी जाए। उन्होंने कहा कि हमारे यहाँ तो कोई ऐसी तजवीज़ हो रही नहीं है और ना ही हम अफोर्ड कर सकते हैं कि तहरीक इंसाफ के लोगों के साथ बैठकर कौमी हुकूमत में बैठ जाएं, मुमकिन ही नहीं है। वो दो एक मुतारफ जमातें हैं, दो एक दूसरे की सोच दूसरे से नहीं मिलती और एक दूसरे को चोर और डाकू कहते हैं और किस तरह वो आपस में मिलकर बैठ जाएंगे। तो उन्होंने कहा कि ऐसी कोई बात नहीं है। लेकिन फिर अभी पिछले दिनों शेख रशीद अहमद कोई ना कोई खबर बनाने की कोशिश करते रहते हैं, हालांकि उनके पास कोई खबर नहीं होती लेकिन वो शोशे छोड़ते रहते हैं। उन्होंने एक शोशा छोड़ा कि मैंने दम किया तो शहबाज शरीफ उस दिन बच गए। फिर इसका नोटिस लिया नैब वालों ने और नैब वालों ने थोड़ी सी शेख साहब की खिंचाई भी की। तो फिर अगले दिन उन्होंने भी कहा कि नैब वाले ख्वाबा मुझसे नाराज़ हो गए, मैंने तो मजाक किया था। अब उन्होंने कहा कि मियाँ शहबाज शरीफ के पाकिस्तान आने का बुनियादी मकसद ही यही था कि वो कौमी हुकूमत का ख्वाब लेकर पाकिस्तान आए। भला इसका मतलब ये है कि हुकूमत के यहाँ ये सोच पाई जाती है या एक खौफ पाया जाता है, वो ये समझते हैं कि इस वक्त मुल्क में कोई कौमी हुकूमत की सोच पाई जाती है। कौमी हुकूमत की सोच ना हो तो मैं समझता हूँ कि अगर एस्टेब्लिशमेंट रास्ते में रुकावट ना बने और एस्टेब्लिशमेंट की आशीर्वाद भी हासिल हो तो मुल्क में तब्दीली तो आसानी आ सकती है। इसके अलावा अगर वैसे तरीके अदम एतमाद लाने की अपोजिशन कोशिश करे तो वो कामयाब नहीं होगी। अगर हुकूमत तब्दील करने के पीछे वो तमाम कुव्वतें जिन्होंने के तहरीक इंसाफ की हुकूमत को पाकिस्तान में मुसल्लत किया है और सब ये वो तय कर लें कि इससे जान छुड़ानी है, तो फिर क्या MQM, क्या पाकिस्तान मुस्लिम लीग, काफ, BNP, MQM और ये सब लोग जो हैं GDA, ये सब लोग तितर बितर हो जाएंगे। और फिर जो इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत की असल कुव्वत, ये जो लोग बिसाखियाँ हैं, ये अगर नीचे से हटा दी जाए तो खुद बहुत वो धड़म करके गिर जाएगी। कभी एक शोशा छोड़ा जाता है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ आम इंतखाबात में जाने के लिए तैयार बैठी है। कभी ये शोशा छोड़ा जाता है कि वज़ीर आज़म इमरान खान ने असम्बली डिज़ॉल्व करने की एडवाइस पर दस्तखत करके सदर को भिजवा दी है और जब और जिस वक्त मुनासिब वक्त समझेंगे वो इसको अनाउंस कर देंगे। अगर तहरीक इंसाफ के खिलाफ की क़यादत के खिलाफ, अगर वज़ीर आज़म के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद आती है तो दूसरी तरफ से वो कहा जाएगा तो इससे कबल के तहरीक अदम एतमाद आई है, प्राइम मिनिस्टर ने असम्बली डिज़ॉल्व कर ली है। वज़ीर आज़म इमरान खान ना तो अफोर्ड कर सकते हैं असम्बली डिज़ॉल्व करना, ना ही वो अफोर्ड कर सकते हैं तहरीक अदम एतमाद। दोनों सूरतों में उनकी तबाही है। एक बार अगर वो ईवान इक़्तिदार से निकले
جس وزیر اعظم کو وہ یونیورسٹی بنانا چاہتے تھے، آج کل اسی کرسی پر بیٹھ کر وہ جناب مزے لے رہے اقتدار کے، اور وہ سامنے لان نظر آتا ہے جس میں بیٹھ کر نواز شریف لوگوں سے ملا کرتے تھے، آج کل وہ خود ملا کرتے ہیں وہاں. وہ کس طرح اس کو چھوڑنے کے لیے تیار ہوں گے؟ وہ ہر معاملہ پر اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ کمپرومائز کرتے جائیں گے. اسٹیبلشمنٹ جو کچھ کہے گی وہ اس کو مانتے جائیں گے. وہ کوشش کریں گے کہ اپنے اقتدار کو طوالت کسی نہ کسی طرح دیا جائے. وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ناکامیاں ان کا استقبال کرنے کے لیے تیار کھڑی ہیں، اور کچھ ناکامیاں تو ان کو آ چکی ہیں. ابھی کبھی کوئی شوشہ چھوڑ دیا جاتا ہے کہ ہم تحقیقات فلاں ایشو پر کر رہے ہیں. یہ ساری تحقیقات جب کی جاتی رہی ہوں گی، ان کا نتیجہ کچھ نہیں نکلے گا. میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس وقت وزیر اعظم عمران خان کو ڈیلیور کرنے کی ضرورت ہے، اور وہ اکیلے ڈیلیور کرنا چاہتے ہیں. وہ لوگ سوال ٹھیک کرتے ہیں آج کل کہ کہیں آپ نے ٹائیگر فورس دیکھی ہے کہ لوگوں میں پیسے بانٹ رہے ہوں، لوگوں میں راشن بانٹ رہے ہوں. لوگ اپنے طور پر انڈیویجولی تو کام کر رہے ہیں، لیکن ٹائیگر فورس جنہوں نے 10 لاکھ کے لگ بھگ لوگوں نے نام لکھوا دیے ہیں، وہ کہیں نظر نہیں آ رہے. یہ سارا کا سارا کام ضلع انتظامیہ کے تحت ہو رہا ہے. اس میں ناکامیاں بھی ہیں اور کامیابیاں بھی ہیں. اگر کہیں ٹائیگر فورس نظر نہ آئی تو وزیر اعظم کو بدنامی کا تو سامنا کرنا پڑے گا، لوگوں کی تنقید کا بھی سامنا کرنا پڑے گا. اس لیے میں یہ سمجھتا ہوں یہ کورونا وائرس اتنا خطرناک لوگوں کے لیے جتنا ہے، اتنا خطرناک حکومت کے لیے بھی ہے. یہ اس حکومت کو بھی لے بیٹھے گا، اور کوئی اس میں کوئی ممکن بھی یہ ہو سکتا ہے کہ اگر مئی تک حکومت کرونا وائرس پر قابو پانے میں ناکام رہے تو پھر اسٹیبلشمنٹ بھی سوچے کہ یہ مل جل کر پوری قوم کو کرنا چاہیے. تو پھر ممکن ہے کوئی قومی حکومت کی بات بھی آگے بڑھ جائے، اور ممکن یہ بھی ہو کہ سارے مل جل کر ہم ایک پیج پر ہوں، ایک صفحہ پر ہوں، اور سب مل جل کر فیصلے ایسے کریں کہ ان فیصلوں کے اثرات مرتب ہوں. اب میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ممکن نہیں ہے کہ وزیر اعظم کو اعلان کرے تو اگلے دن اپوزیشن اس کی مخالفت شروع کرتی ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ وزیر اعظم اپوزیشن کو اعتماد میں نہیں لینا چاہتے. ابھی آپ کے سامنے ہے، یہ رمضان المبارک میں تراویح کی جو اجازت دی گئی ہے، یہ حکومت سرنڈر کر گئی تھی دینی قوتوں کے سامنے. دیکھیں سعودی عرب جو کہ اس وقت پورے عالم اسلام میں گائیڈ کر رہا ہے مسلمانوں کو، انہوں نے حرم پاک میں اور انہوں نے مسجد نبی میں ایک محدود انداز میں شاید اجازت دے دی ہے کہ یہاں تک تو پڑھایا جا سکے گا تراویح، لیکن انہوں نے تراویح کی اس طرح اجازت نہیں دی جس طرح ہمارے یہاں اجازت دے دی ہے. بہت بڑا رسک مول لیا ہے. کل یہی بات ہے کہ وزیر اعظم کو یہ کہنا پڑا کہ اگر وہ جو SOPs طے ہوئے ہیں اگر اس پہ عمل درآمد نہ ہوا، اس پہ خود مساجد کے منتظمین نے عمل درآمد نہ کیا، تو پھر ہمیں ایکشن بھی لینا پڑے گا اور مساجد کو بند بھی کرنا پڑے گا. میں یہ سمجھتا ہوں کہ جب مساجد کے اندر اجتماع بڑے ہوں گے، لوگ ایک دوسرے کے ساتھ کندھے سے کندھا ملا کر نماز پڑھ رہے ہوں گے، تو یقیناً کرونا کا وائرس پھیلے گا، اور پھر کوئی پتہ نہیں حکومت کے بس میں ہی نہ رہے کہ اس کو کس طرح کنٹرول کیا جائے. ابھی تک تو آپ دیکھیں دن بدن جو تعداد بڑھ رہی ہے، اگرچہ اللہ تعالیٰ کا فضل و کرم سے دنیا کے دیگر ممالک کے مقابلے میں پاکستان میں کرونا وائرس اس تیزی سے نہیں پھیل رہا، لیکن کیا یہ چاہتے ہیں کہ اس تیزی سے پھیلے جس تیزی سے امریکہ، برطانیہ، اسپین اور فرانس میں پھیلا ہے؟ میں یہ چاہتا ہوں کہ یہ جیسے کہا جا رہا ہے بار بار پوری دنیا میں ڈاکٹرز کہہ رہے ہیں سوشل ڈسٹنس پیدا کریں، سوشل ڈسٹنس میں نماز بھی پڑھیں، اور اللہ تعالیٰ دیکھیں میری بات نے تراویح جو ہے ہمیں سب نے پڑھنی چاہیے، لیکن یہ ایک نفلی عبادت ہے. اس سے کوئی میرا جہاں آپ کو رکھنے ہیں، آپ نے روزے رکھنے ہیں جو فرض ہے آپ پر. آپ پہ تراویح کے لیے اگر طے کر لیں کہ 100 آدمیوں نے اس مسجد میں نماز تراویح پڑھنی ہے تو ٹھیک ہے. یہ نہ ہو کہ 100 کے لیے انتظام ہو تو 5000 آدمی وہاں اکٹھا ہو جائے. یہ مسئلہ بن جائے گا سب کے لیے. میں سمجھتا ہوں کہ اب بھی وقت ہے کہ علماء کرام سوچیں، اگر ان سے ممکن نہ ہو تو وہ لوگوں کو کہیں کہ اپنے گھروں میں نماز پڑھیں. یہ مسئلہ یہ نہیں ہے کہ بہت زیادہ ثواب کا مسئلہ ہے، ثواب سے زیادہ لوگوں کی زندگیاں بھی بچانی ہیں. میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس وقت وزیر اعظم عمران خان کو اپوزیشن کے ساتھ مل کر لائحہ عمل بنانا چاہیے. اگر وہ نہیں بنائیں گے
تو ان کو ناکامیوں کا سامنا کرنا پڑے گا، اپوزیشن کی طرف سے تنقید کا سامنا کرنا پڑے گا۔ اب میرا خیال یہ ہے کہ ابھی قومی حکومت کا مرحلہ تو نہیں آیا، لیکن یہ جو میاں شہباز شریف کے پیچھے ڈنڈا لے کر چل پڑے ہیں، نیب کا کبھی بلاوا آ جاتا ہے، تیسری بار انہوں نے نیب والوں نے بلا لیا کہ 4 مئی کو آ جائیں۔ بھائی انہوں نے کہا کہ میں مجھ سے اسکائی لیب پہ میرے سے بات کر لیں۔ وہ یہ چاہتے ہیں اس کو اذیت دینا، وہ کینسر کے مرض میں مبتلا ہونے کی وجہ سے اپنے آپ کو کورونا سے محفوظ رکھنا چاہتے ہیں، لیکن حکمران ان کو ٹیز کرنا چاہتے ہیں، نیب والے ان کو تکلیف دینا چاہتے ہیں، اس لیے بار بار ان کو بلانے کے لیے کوشش کر رہے ہیں۔ وہ پاکستان واپس آئے ہیں، پاکستان سے بھاگنے والے نہیں ہیں۔ پہلے بھی میں نے کہا تھا کہ وہ واپس پاکستان آئیں گے، جب وہ نہیں آ رہے تھے ابھی تو یہاں پر ایک شور شرابہ تھا کہ جی کہہ رہے تھے جناب دیکھیں میاں شہباز شریف تو بھاگ گیا ہے، نواز شریف بھی نہیں اب آئے گا۔ میاں شہباز شریف پاکستان واپس آ گئے ہیں، وہ اپنے کیسز کا سامنا کریں گے۔ آپ ان کو یہ اتنا تو ریلیف دیں کہ وہ آپ ان کے جو کورونا کے بجائے آپ کو یہ مسئلہ ہے کہ ان کی جائیداد کی تفصیلات بار بار ان سے پوچھنا چاہتے ہیں، ان کو ریلیف دیں، ان کے ساتھ مل کر کام کریں۔ جب کورونا وائرس پہ قابو پا لیا جائے گا، پاکستان کلیئر ہو جائے گا، پھر آپ انہیں نیب کے ہاں پیش کر لیں۔ نیب کے ہاں جہاں آپ نے ان کو ٹکٹکی پہ لگانا ہے وہ بھی لگا لینا، لیکن اس کا مطلب یہ نہ کریں کہ اپوزیشن کے لوگوں کو ان کو فکس اپ کرنے کی کوشش کرے۔ میرا خیال یہی ہے، میرا پیغام بھی یہی ہے کہ وزیر اعظم عمران خان اپوزیشن کو گلے لگائیں، اپوزیشن کو بھی چاہیے کہ وہ عمران خان کو برداشت کریں، تو مل جل کر ہم سب کورونا وائرس پر قابو پا سکتے ہیں۔ شکریہ۔